7 ہجری کی ایک ایسی سیاہ اور خاموش رات تھی جس کی تاریکی میں ایمان کی تڑپ چھپی ہوئی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، وہاں چند جری خواتین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے لیے فولادی اعصاب درکار تھے۔ ان میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ ان کی ضعیف اور نحیف والدہ حضرت اروا رضی اللہ عنہا نے اپنی لختے جگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی، تم بھی ان خواتین کے ساتھ مدینہ چلی جاؤ، وہاں تمہارا بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تمہارا سہارا بنے گا۔ ماں کی ممتا جوان بیٹی کے مستقبل کے لیے فکر مند تھی، کیونکہ مکہ کا وہ معاشرے جو کفر کی آگ میں جل رہا تھا، وہاں ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور نکاح کے کوئی آثار نہ تھے۔ لیکن حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں، ان کا دل لرز گیا اور وہ بولیں، اماں جان، میں آپ کو ان ظالم دشمنوں کے رحم و کرم پر تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تو آپ کی سگی اولاد ہو کر بھی آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ماں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور نہایت التجا بھرے لہجے میں کہا، میری پیاری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے مجھے چھوڑنا ایک جان لیوا دکھ ہے، لیکن دیکھو، میں اب بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں۔ مدینہ تک کا وہ کٹھن اور طویل پیدل سفر میرے بس کی بات نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارے بھائی اور یہ کفار تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر تم میری زندگی میں امن کی جگہ مدینہ پہنچ گئیں تو میں سکون سے موت کو گلے لگا سکوں گی۔ ماں کی اس بے پناہ ضد اور آنسوؤں نے بیٹی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات ایک طرف ہجرت کی تڑپ تھی اور دوسری طرف جدائی کا غم۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو آخری بار گلے لگایا، دونوں کی ہچکیاں بند گئیں اور سسکیوں کے درمیان ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں گم ہو گئیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا خاندانی پس منظر نہایت تلخ تھا۔ ان کا باپ عقبہ بن معیط اسلام کا وہ بدترین دشمن تھا جس کی سنگدلی کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ وہی بدبخت شخص تھا جس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل اور شدید مزاحمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی تھی۔ ظلم کا سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں نماز ادا کر رہے تھے تو اسی عقبہ نے ابو جہل کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی بھاری اور بدبودار اوجھڑی ڈال دی۔ اس وقت کم عمر صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر وہ اوجھڑی بڑی مشکل سے گھسیٹ کر ہٹائی۔ ایسے ہیبت ناک اور اسلام دشمن گھرانے میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اور ان کی والدہ حضرت اروا رضی اللہ عنہا نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے برسوں اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن جب 2 ہجری میں غزوہ بدر کے دوران عقبہ بن معیط اپنی عبرت ناک موت کو پہنچا تو گھر والوں پر ان کا راز کھل گیا۔ اس کے بعد ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ جب حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا پیدل سفر کر کے لہولہان قدموں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچیں تو ان کے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ابھی ہجرت کی تھکن بھی نہ اتری تھی کہ پیچھے سے ان کے 2 کافر بھائی ولید اور عمارہ انہیں واپس لینے مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کا واسطہ دیا کہ معاہدے کی رو سے مکہ سے جو بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ان کا مطالبہ بظاہر بہت مضبوط تھا، لیکن اللہ کی حکمت سب پر غالب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ معاہدے میں مردوں کی واپسی کا ذکر تھا، عورتوں کا نہیں۔ اسی موقع پر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی، جس نے مومن عورتوں کو کفار کی طرف واپس لٹانے سے روک دیا۔ یوں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا ہمیشہ کے لیے کفر کے چنگل سے آزاد ہو گئیں۔ مدینہ کی پاکیزہ زندگی میں ان کے مقدر کے ستارے چمکے۔ ان کے نکاح جلیل القدر صحابہ سے ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ،
یہ ان کا پہلا نکاح تھا، مگر وہ جنگ موتا میں سپہ سالاری کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئیں، مگر پھر علیحدگی ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے نہایت خوشگوار وقت گزارا اور ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے آخری ایام فاتح مصر کے نکاح میں گزرے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوری خلافت میں ہوئی۔ آپ کی زندگی آج کی مسلم خواتین کے لیے ہمت اور استقامت کا ایک روشن مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہا کے درجات بلند فرمائے۔